ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا، مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ آپ یہاں کہاں؟ قریبی ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، میں نے اسے پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ اس وقت یوں ہی ذرا گھوم پھر کر بازار کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈھاکہ پسند آیا؟ ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنی جلدی رائے قائم کر سکتا ہوں۔ اور کیسی گزر رہی ہے؟ سروش نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں سمجھ گیا وہ بخاری کے سلسلے میں کریدنا چاہتا ہے۔ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، میں نے لوہا گرم دیکھ کر کہا۔ اس روز کانفرنس روم سے باہر آنے کے بعد آپ نے مجھے پہچاننے میں کچھ تکلف سے کام لیا تھا۔ میں انکار نہیں کروں گا، لیکن اس کی کچھ وجہ بھی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی؟ میں نے اپنائیت کا اظہار کیا تو وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ ایک ایماندار اور بااصول آفیسر ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو کیسے ہوا؟ آپ کی پرسنل فائل دیکھ کر۔ اوہ، میں نے اطمینان کا سانس لیا، پھر مسکرا کر بولا، ایماندار ہونا کوئی ایسا جرم بھی نہیں ہے کہ لوگ خوشی کا اظہار کر کے کترانے لگیں۔ میں نے اس سے پہلی ملاقات کی بات یاد دلائی تو وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ مجھ پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مسٹر سروش، میں آپ کو ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے مسٹر بخاری کے ساتھ ضرور اٹیچ کر دیا گیا ہے، لیکن شاید وہ رنگ کبھی قبول نہ کر سکوں جس میں وہ مجھے رنگنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ سروش نے مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ضرورت سے زیادہ محتاط رہنے کے عادی ہیں۔ آپ جس کرسی پر ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑوں گا، خواہ میرا تبادلہ کتنی ہی خراب جگہ کیوں نہ کر دیا جائے۔ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، مگر یہاں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کوئی مقامی آفیسر بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ سروش نے بھی وہی بات کہی جو مجھے بخاری نے پہلی ملاقات میں غالباً خوفزدہ کرنے کی خاطر بتائی تھی۔ اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ کیا؟ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا، کچھ عرصے دھکے کھاؤں گا، پھر کہیں نہ کہیں۔ کیا آپ اس بات کا اظہار بخاری سے کر چکے ہیں؟ اس نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی، میں آپ کو اس کا مشورہ بھی نہیں دوں گا۔ سروش نے دائیں بائیں دیکھ کر مدھم لہجے میں کہا، جو لوگ خطرناک اور انڈر گراؤنڈ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو کسی قیمت پر پسند نہیں کرتے کہ ان کا کوئی شکار ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، لیکن میں اتنا کمزور شکار بھی نہیں ہوں کہ کوئی زبردستی میرے بالوں پر نوچنے کی کوشش کرے اور میں پھڑ پھڑا بھی نہ سکوں۔ آپ کو ابھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، سروش نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں آپ سے پھر کسی مناسب موقع پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا،
مگر میری درخواست ہے کہ آپ فی الحال اپنے دل کا بھید اپنی ذات تک ہی محدود رکھیں، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ سروش میرا پتہ اور فون نمبر معلوم کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کی باتیں میرے لیے پریشان کن تھیں، جس کا اندازہ میں اس نے محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی ایسی سازش سے ضرور واقف تھا جس میں مجھے ملوث کرنے کی باقاعدہ پلاننگ کی تیاری کی گئی تھی۔ بخاری کی باتوں سے بھی مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے اپنے سانچوں میں ڈھالنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے۔ وہ جو جال بن رہا تھا اس میں رحیم الدین کی مرضی بھی ضرور شامل ہوگی۔ میں سروش کے جانے کے بعد کچھ دیر گمسم کھڑا خلا میں گھورتا رہا، پھر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ حالات جس انداز میں کروٹیں بدل رہے تھے میں ان کا عادی نہیں تھا، اس لیے میری پریشانی حق بجانب تھی۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کسی کو اپنے بارے میں اطلاع دیے بغیر خاموشی سے پٹنہ واپس چلا جاؤں اور ایسی ملازمت کو ہمیشہ کے لیے لات مار دوں جس میں قدم قدم پر مجھے ذہنی کوفت اور دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ لیکن پھر میں نے اپنا خیال ترک کر دیا۔ میں بزدلی کا ثبوت دے کر فرار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا جس کی فکر میرے پیروں کی بیڑی بنتی۔ چنانچہ میں نے طے کر لیا کہ جو حالات بھی پیش آئیں گے میں ان کا مردانہ وار مقابلہ کروں گا، خاص کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے بستر پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ جلیل کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ وہ مجھے 7 بجے ہوشیار کر دے۔ ٹھیک 7:15 بجے میں گھر سے تیار ہو کر نکلا۔ بینرجی کی کوٹھی 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ چوکیدار کو میرے آنے کی اطلاع پہلے سے ہی تھی، اس لیے مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا۔ میرا ذہن اس وقت بھی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بخاری کو معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے بینرجی کی کوٹھی پر بلایا گیا ہے۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ بھی صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ میں آئندہ بینرجی سے دور رہنے کی کوشش کروں۔ میں سروش کی باتوں پر بھی غور کر رہا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق بخاری کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا سے تھا۔ اس نے واضح طور پر رحیم الدین کا نام نہیں لیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس شیطان صفت آدمی کی جڑیں بھی اندر ہی اندر دور تک پھیلی ہوں گی۔ میں ان تمام حالات کی روشنی میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ بینرجی کو حالات سے باخبر کروں یا خاموش رہوں۔ بخاری نے یہ بھی کہا تھا کہ بینرجی اور رحیم الدین کی وجہ سے کسی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایسی صورت میں اگر بینرجی میری حمایت میں کوئی قدم اٹھاتے تو میرے مخالفین کی دشمنی اور بڑھ جاتی۔ مجھے ابھی ڈھاکہ میں قدم رکھے جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ دفتری معاملات بھی پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ میرے دشمنوں کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ کمال بینرجی کی حمایت مجھے مہنگی بھی پڑ سکتی تھی۔ بخاری اور رحیم کو خبر مل جاتی تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے بہت غور و خوض کے بعد فیصلہ کر لیا کہ جب تک بخاری اور رحیم الدین کی چالیں کھل کر میری سمجھ میں نہ آ جائیں میں اپنی زبان بند ہی رکھوں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنے خیالات میں غرق تھا کہ خوشبو کا ایک معطر جھونکا میرے وجود پر طاری سا ہو گیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جھرنا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ پہلے روز کے مقابلے میں آج وہ زیادہ حسین قیامت نظر آ رہی تھی۔ میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دوسروں کے لیے کچھ بھی صحیح، لیکن میرے لیے بینرجی کی بیوی تھی، اور بینرجی وہ واحد شخص تھا میں ڈھاکہ میں جس پر انحصار کر سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت سے دوچار ہونا پڑا، جھرنا نے مسکرا کر کہا۔
پھر بڑی تمکنت سے قدم اٹھاتی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ایک ایک ادا قیامت تھی، اس کی آواز کا ترنم، اس کے بل کھا کر چلنے کا دل فریب انداز، ناگن کی طرح بل کھاتی سیاہ اور دراز زلفیں جو اس کے شانوں پر مچل رہی تھیں، اس کے وجود سے پھوٹتی ہوئی سوندھی سوندھی مہک، اس کی آنکھوں کی مستی، اس کے مخروطی ہونٹوں کا گداز، اس کے گالوں پر پھوٹتی ہوئی شفق جیسی سرخی۔ میں ایک لمحے کو اس کے حسن کے سحر میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ وقت کے پابند ہیں، وہ میری آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے بولی۔ ایسے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں جو وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، میں نے کسمسا کر جواب دیا۔ جی ہاں، میں آپ کے خیال سے متفق ہوں۔ ملازم کھانا لگا رہا ہے، وہ میری بوکھلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے شوخی سے بولی۔ آپ کو زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ جی نہیں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ کرنل سے آج آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس نے پہلو بدل کر اپنی بات جاری رکھی۔ ان کے ایک دوست کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً انہیں وہاں جانا پڑا۔ مجھے بھی ایک سوشل میٹنگ میں جانا تھا، لیکن کرنل نے مجھے پابند کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کا خیال رکھوں۔ سوری، میری وجہ سے آپ کا پروگرام خراب ہو گیا۔ میں نے اخلاقی طور پر یہ جملہ کہنا ضروری سمجھا۔ کرنل بتا رہے تھے کہ آپ آبکاری کے محکمے میں ہیں؟ اس نے شان بے نیازی سے سوال کیا۔ جی ہاں، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آپ کو فی الحال غالباً مسٹر بخاری کے ساتھ انڈر ٹریننگ رکھا گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں انسپکٹر بخاری کو؟ میں غیر اختیاری طور پر سوال کر بیٹھا۔ تھوڑی بہت واقفیت ہے، اس نے عجیب طرح سے جواب دیا۔ ایک بات کہوں، اگر ناگوار خاطر نہ گزرے، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کی کسی بات کا برا مناؤں گا؟ کرنل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بہت ایماندار، نیک اور معصوم آدمی ہیں۔ اس نے زیر لب مسکرا کر کہا، پھر مجھے قاتل نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ میری ذاتی رائے بھی کرنل کی فراہم کردہ معلومات سے ملتی جلتی ہیں۔ جھرنا نے اس قدر بے باکی سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ وہ مجھے اس انداز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی ماہر نفسیات اپنے کسی مریض کے مرض کی تشخیص میں محو ہو۔ میں جواب میں کچھ کہنے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ ملازم نے آ کر ڈنر تیار ہونے کی اطلاع دی۔ جھرنا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا، پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تشریف لائیے، باقی گفتگو کھانے کے دوران ہوگی۔ میں جھرنا کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کے خوابناک ماحول کو دیکھ کر ایسا ہی لگا جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے VIP روم میں آ گیا ہوں۔ شیشے کی گول میز پر صرف 4 کرسیاں موجود تھیں۔ میز پر ڈشیں پہلے سے تیار تھیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں سرو کرنے کے لیے کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جھرنا کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو اس نے مسکرا کر کہا، یہ میرا ذاتی ڈرائنگ روم ہے، جہاں صرف مخصوص لوگوں کی خاطر مدارات کی جاتی ہے۔ لیکن میں تو کوئی خاص آدمی نہیں ہوں، میں نے سنبھل کر کہا۔ میں آپ کی بات تسلیم نہیں کر سکتی، اس نے پہلی بار قدر سنجیدگی سے جواب دیا۔ کرنل بہت مغرور اور الگ تھلگ رہنے کے عادی ہیں۔ ان کے ملنے جلنے والوں میں عام حیثیت کے آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ میں نے اس بار جھرنا کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تو اس کے حسین چہرے پر ایک لمحے کو نفرت اور حقارت کا ملا جلا تحسر ابھرا۔ پھر اس نے خود پر قابو پانے میں بھی دیر نہیں لگائی اور میز پہ رکھی ڈشوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔
کھانے کے دوران ہمارے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ مجھے اصرار کر کے ایک ایک چیز کھلا رہی تھی۔ کھانے کے دوران وہ کسی مشروب کے گلاس کو اٹھا کر بار بار اپنے گلابی ہونٹوں سے لگا لیتی۔ میں نے اس کی پیروی میں اپنا گلاس اٹھا کر ایک دو گھونٹ لیے۔ وہ انناس اور کسی تلخ فروٹ کا ایک کاکٹیل لگ رہا تھا جسے میں پہلی بار استعمال کر رہا تھا۔ مسٹر آذر، اس نے بات کرتے کرتے اچانک میری طرف دیکھ کر سپاٹ آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھے اپنی عمر بتانا پسند کریں گے؟ میں اس اچانک سوال پر گڑبڑا گیا۔ گلاس اٹھا کر ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا، 26-27 سال۔ میری عمر کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ جی؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت وجود میں کسی کرب کی آمیزش اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ کرنل کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اس نے تلخ انداز میں کہا۔ میری عمر اس سے آدھی بھی نہیں ہے، لیکن میں کرنل کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ بالکل اس طرح مسٹر آذر جس طرح آپ کو آپ کی فطرت اور مرضی کے خلاف بخاری جیسے ناپسندیدہ آفیسر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ جھرنا کا جملہ میرے دل و دماغ پر کسی بم کی طرح پھٹا۔ وہ ایک ہی جملے میں بڑی لمبی کہانی بیان کر گئی تھی اور اس کی نجی زندگی سے قطعی ناواقف تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی اور کرنل کی شادی کس مجبوری کا نتیجہ تھی، لیکن اس نے جس انداز میں میری اور اپنی مثال پیش کی تھی اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بخاری کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو ایک دن بھی اس کے ساتھ نہ رہنے دیتی، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے یکلخت خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے دبی زبان میں دریافت کیا۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح میں کرنل کی زندگی سے فرار حاصل نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح آپ کو بھی بخاری کی ایک ایک ناپسندیدہ حرکتوں کو بھگتنا ہوگا۔ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ جھرنا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں اگر یہ کہوں کہ میں اور آپ ایک ہی کشتی کے دو سوار ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ میں آپ کی ذاتی زندگی اور معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے کچھ کہنے سے معذور ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات پر مکمل اختیار ہے۔ میں نے پہلو بدل کر جواب دیا، بخاری بھی میری طرح ایک انسپیکٹر ہی ہے، میرا آفیسر نہیں ہے جو اس کے حکم پر چلنے پر مجبور ہو سکوں۔ اور اچانک میرے ذہن میں سروش کے جملے ابھرے تو میں محتاط ہو گیا۔ بڑی خوبصورتی سے بات بنا کر بولا، ویسے قبل از وقت کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ میں دیکھوں گا کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگر حالات آپ کے حق میں ناسازگار ثابت ہوئے تو؟ جھرنا نے مجھے گھورتے ہوئے سپاٹ آواز میں دریافت کیا۔ تو دیکھا جائے گا۔ میں نے اسے پھر ٹالنا چاہا۔ مسکرا کر اطمینان سے بولا، اتنی جلدی تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسٹر بخاری کے لیے جو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں وہ ان کے دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہوں، ان میں صداقت کم اور جھوٹ کی آمیزش زیادہ ہو۔ اب شاید مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جھرنا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد سے کہا، لیکن میں جانتی ہوں کہ کرنل اور بخاری کی ذات سے میرا اور آپ کا چھٹکارا ایک معجزہ ہوگا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کرنل صاحب سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بڑی نفرت سے بولی، میں کرنل سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے جس پنجرے میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کی ساری تیلیاں جلا کر راکھ کر دی ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔
وہ میری بات کاٹ کر بولی، میری اور کرنل کی شادی ایک مجبوری کا سودا تھی جسے ہم دونوں نبھانے پر مجبور ہیں، لیکن میں اس کی غلام کبھی نہیں رہی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دونوں آخری دم تک ایک دوسرے کے وجود سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ میں اس کوٹھی میں قید ہونے کے باوجود اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جھرنا کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ جس طرح ہر شخص کو سر چھپانے اور رات گزارنے کی خاطر ایک جگہ درکار ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی اس کوٹھی کی چھت کے نیچے بسیرا کرنے پر مجبور ہوں۔ کرنل بھی کوئی خوشگوار زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے وہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ شاید اس لیے کہ مجھے کرنل کی صورت میں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی تلخیاں سمٹ آئی تھیں۔ پھر وہ یکلخت کچھ سوچ کر بولی، آئی ایم سوری، مجھے شاید اس وقت آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر دوبارہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹیں رقص کرنے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خود پر قابو پانے کی حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہے۔ ایک لمحے قبل وہ کرنل کا ذکر کرتے وقت کسی زہریلی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی، اور اب دوبارہ بڑے چاؤ سے مجھے کھانا کھلانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ بہت بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہم دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے جو مشروب پیا تھا اس نے میرے ذہن کو بوجھل سا کر دیا تھا۔ نیند کا ہلکا ہلکا خمار بھی طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار واپسی کی اجازت چاہی۔ کرنل کی غیر موجودگی میں میرا وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بخاری یا رحیم الدین کا کوئی خفیہ آدمی میری جاسوسی میں لگا ہوا ہو۔ میں جھرنا کی باتوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی۔ بار بار یہی کہتی رہی کہ شاید کرنل واپس آ جائے اور آپ کی ملاقات ہو جائے۔ میں یہ بھی سوچ کر اس کی بات مان گیا کہ اگر کرنل سے ملاقات ہو گئی تو دوبارہ آنے کی زحمت سے بچ جاؤں گا، لیکن وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا میرے ذہن پر طاری ہونے والی غنودگی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کرنل کے آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ جھرنا نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، لیکن جانے سے پیشتر میں آپ کو کچھ پینٹنگز بھی ضرور دکھاؤں گی۔ کیا آپ کو مصوری سے بھی کچھ لگاؤ ہے؟ میں نے پوچھا اور خود کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں، کرنل کو، اس نے کچھ عجیب انداز میں کہا۔ وہ اب صرف خوبصورت چیزوں کو کینوس پر منتقل کر کے اپنے ہی شوق کی تسکین کر سکتا ہے۔ میں جھرنا کے جملے کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھام کر کوٹھی کے نچلے حصے میں لے گئی۔ میرا ذہن نیند سے بوجھل ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھے جس کمرے کا قفل کھول کر اندر لے گئی، وہاں قدم رکھتے ہی اس کی باتوں کا جیتا جاگتا مفہوم میری نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے جھرنا کی ان عریاں اور مختلف پوز میں بنی ہوئی پینٹنگز کو دیکھنے لگا، جو کسی طور بھی تہذیب کے دائرے میں شمار نہیں کی جا سکتی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف خوبصورت فریموں میں اس قسم کی اخلاق سوز تصویریں آویزہ تھیں۔ میرے ذہن پر طاری نشہ دو آشتا سا ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں، جس کا ایک ایک منظر بڑا ہیجان انگیز تھا۔ میرے جسم پر بے شمار چونٹیاں رینگنے لگیں، میرے جذبات کو بچھو ڈنک مارنے لگے، ان گنت کھنکھجورے میرے وجود پر سرسرانے لگے۔ میں عجیب کیفیتوں سے دوچار تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ جھرنا کو میرے سامنے کرنل کی اس بےہودہ شوق کی نمائش کی کیا ضرورت تھی۔ میرے تنفس کی رفتار ڈاماڈول تھی۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جھرنا سے کس طرح نظریں چار کروں۔ مسٹر آذر، میرے کانوں میں جھرنا کی آواز ابھری، کیا صرف بے جان تصویروں سے دل بہلاتے رہو گے؟ میں چونک کر پلٹا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جھرنا لباس کی قید سے آزاد میری طرف بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ابھی تک شب وصال کی تشنگی تیر رہی تھی۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میرا وجود کسی طوفان کی زد میں آئے ہوئے کمزور درخت کی مانند لڑکھڑانے لگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں میرے ارادے سے زیادہ جھرنا کی بھپری ہوئی خواہشات کا دخل تھا۔ میں وقت، ماحول اور حالات کے مجدہار میں ڈوبتا چلا گیا۔ ڈوب کر ابھرا تو مجھے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ میں غلاظت کے جس دلدل میں سڑ تپا لتھڑ چکا تھا اس کے داغ مٹانا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں کتنی دیر کیف و مستی سے دوچار رہا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ہوش آنے کے بعد میں ندامتوں کے بوجھ تلے دبا سسک رہا تھا۔ جو غلطی سرزد ہو چکی تھی اس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ میری شرافت اور پاکیزگی کا بھرم خاک میں مل چکا تھا۔ میرے ذہن میں گرم آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے، جن میں بےہودہ تصاویروں کو دیکھ کر پھینکا تھا، اب وہ میری کم ہمتی پر مسکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں غنودگی کے بادل اب بھی منڈلا رہے تھے۔ مان ایک خیال میرے ذہن میں تیزی سے ابھرا، انناس کے جوس میں شاید کوئی نشاور چیز ضرور شامل تھی جس نے میرے حواس کو معطل کر دیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں کانپ اٹھا، ہر چند کہ میں اس حرام شے کے جوس میں ملاوٹ سے ناواقف تھا، لیکن یہ احساس ہی میرے لیے موت کی اذیت سے کم نہیں تھا کہ شراب میرے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں وہ جملے صدائے بازگشت بن کر گونجنے لگے جو خواب میں جوگی سیتا رام نے کہے تھے۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا، تیرا دھرم بھرشٹ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، تیرے دھرم کرم کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس نے مجھے بارور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وقت اگر میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گیا تو پھر پچھتاووں کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اس نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا۔ زندگی کی شاہراہ پر میرے قدم رپٹ چکے تھے، میں اوندھے منہ گرا تھا، میرا ضمیر لہو لہان ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، جو تیر کمان سے نکل چکا تھا واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ بے دہانی میں ہوا۔ شراب کے نشے نے میری خود اعتمادی کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ میں نے نظریں اٹھائیں، جھرنا میرے سامنے ایک نئے لباس میں نکھری کھڑی تھی۔ اس کے گداز ہونٹوں پر بڑی معنی خیز اور فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں نے اس بے حیا کی طرف سے منہ پھیرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے تکبر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں کرنل سے خوفزدہ نہیں ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے حاصل کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ تم بھی مجھے پہلی ملاقات میں اچھے لگے تھے اور آج میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ اگر کرنل کو، میں نے کمزور آواز میں اس سے حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ جہنم میں گیا کرنل، اس نے نفرت سے کہا، پھر اپنی زلفوں کو سر کے جھٹکے سے پشت کی جانب اچھالتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے بولی، میں نے تم سے غلط بیانی کی تھی۔ کرنل کسی کی موت میں شرکت کرنے نہیں گیا، وہ اپنے بوڑھے اور کھوسٹ دوستوں کے ساتھ اس وقت سندر بن کے علاقے میں کسی شکار کے پیچھے بھٹک رہا ہوگا۔ شکار مل جانے کے بعد بھی اس کا نشانہ غلط ہی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ انناس کے جوس میں کیا ملا تھا؟ میں نے شکست لہجے میں سوال کیا۔ میری فتح اور تمہاری شکست؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، پھر گداز ہونٹوں پر ایک جاندار تبسم بکھیر کر بولی،
میں جس سنگ میل کو عبور کر لیتی ہوں اس کی جانب پلٹ کر دیکھنا میری فطرت کے خلاف ہے، لیکن تم اگر چاہو تو ہماری دوستی برقرار رہ سکتی ہے۔ کیا کرنل کو علم ہے کہ وہ اندھا نہیں ہے؟ جھرنا کے تیور یکلخت خراب ہو گئے۔ کسی زخمی شیرنی کی طرح بھپری ہوئی آواز میں بولی، اس نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا اس کی سزا اسے زندگی کی آخری سانسوں تک ملتی رہے گی۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے بات جاری رکھی، کبھی میں سب سے زیادہ مہنگی ماڈل ہوا کرتی تھی۔ کرنل سے میری پہلی ملاقات ایک فیشن شو میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے مصوری کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ اس نے مجھے اپنی اسٹڈی کے لیے وقت دینے کی درخواست کی۔ مجھے اس کی مالی حالات کا اندازہ تھا۔ میں نے 1 گھنٹے کے عوض اس سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ میرا خیال تھا ماڈل اسٹڈی کے لیے کوئی مصور اتنی بڑی رقم دینے پر آمادہ نہیں ہوگا، لیکن کرنل نے مول بھاؤ نہیں کیا، میرا معاوضہ قبول کر لیا۔ مگر اس نے پہلے ہی روز میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھ سے میری پاکیزگی چھین لی۔ میں اس کی کوٹھی میں اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ کرنل کو تمام زندگی سسکا سسکا کر ماروں گی اور اس سے ایسا انتقام لوں گی کہ مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں بھی چین نہ ملے۔ اور میں بالآخر کامیاب ہو گئی۔ وہ ایک توقف کے ساتھ خاموش ہوئی، پھر اپنے اوریاں قد آدم تصویر کی طرف دیکھ کر بولی، تم یہاں میری جتنی تصویریں دیکھ رہے ہو، کرنل کی اس سے زیادہ گھناؤنی تصویر میرے قبضے میں ہے۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر مجبور تھا۔ انکار کرتا تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، لیکن وہ سمجھدار آدمی ہے۔ حالات سے سمجھوتا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اب وہ گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے اور میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں۔